السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم۔ آج ہم ترجمۃ القرآن المجید 10th کلاس میں سورۃ الانعام کے مشقی سوالات کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، اس درست جواب کے انتخاب میں ہمارے پاس جو نا وہ سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایم سی کیوز میں، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا۔ حلت کہتے ہیں حلال ہونا اور حرمت کہتے ہیں حرام ہونا، یعنی حلال و حرام کا معیار مشرکین کے نزدیک وہ کیا تھا؟ تو وہ تھے خود ساختہ عقائد۔ اس کے بعد دوسرا ہے الانعام کی واحد ہے، تو الانعام کی واحد انعام ہے، یہ الف آ جائے گا اس کا۔ تیسرا ہے الانعام کا معنی ہے، تو الانعام کا معنی ہے مویشی۔ اور فورتھ ون ہے سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں، رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا؟ تو وہ قتل اولاد سے منع فرمایا۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز۔ اب نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ مختصر جوابات کا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں مختصر سوالات پوچھے گئے ہیں 5، اور ان کے آپ نے جو نا وہ آنسرز دینے ہیں۔ تو ان کے آنسرز 1 بائی 1 آپ کو نیکسٹ جو نا وہ نظر آ رہے ہیں اگلے جو نا وہ سلائیڈ کے اندر۔ اس میں آپ دیکھیں، پہلا ہمارے پاس جو نا وہ جو مختصر سوال ہے وہ ہے کہ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو وہ یہ اس کا آنسر دیکھیں آپ دیا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک کا مفہوم لکھیں۔ تو یہ آپ کا اس میں آنسر دیا ہوا ہے کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں یا سیکھ لیں وہ ایک بڑا عالم ہے۔ تو یہاں تک آپ اسٹوڈنٹس اس کا آنسر کر لیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد بتانے ہیں۔ تو یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا، اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو یہاں تک آپ یہ کر لیں گے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ اس میں پہلا یہ آپ کر لیں گے، یہاں سے والدین سے حسن سلوک کیا جائے، یہاں تک۔ دوسرا آپ کا ہو جائے گا اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ تیسرا ہے بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ چوتھا ہے یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس آپ کے پاس بنیں گے اسٹوڈنٹس۔ ان میں سے کوئی سے آپ جو نا وہ 2 پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 5واں سوال ہے ہمارے پاس کہ سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے جی، سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں تک آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس، اس کے مشقی سوالات میں سے درج ذیل
قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس نا وہ تعالو ہے، تعالو کا یہ آپ کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے آؤ۔ ربکم، تو ربکم کا یہ معنی دیا ہوا ہے یہاں پر تمہارا رب۔ اس کے بعد من املاک، تو من املاک کا معنی ہے مفلسی کے ڈر سے، یہ آپ کر لیں گے۔ اوفو یعنی پورا کرو، اور اس کے بعد بالقسط ہے یعنی انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں تک آپ یہ جو وہ کر لیں گے اس کے الفاظ کے معنی بھی۔ اور نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس یہ کچھ آیات ہیں 3، ان کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ تو نیکسٹ اس سے اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں، پہلی آیت ہے ہمارے پاس وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تو یہاں سے آپ یہ شروع کر لیں گے وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے۔ آگے ہے نحن نرزقہم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہاں تک آپ یہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے اسٹوڈنٹس۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہاں تک آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے ہمارے پاس وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے، یعنی اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں تک آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آخری ہمارے پاس جو سوال ہے مشقی، وہ تفصیلی سوال ہے، اس کا ہم نے جو ہے تفصیلی جواب دینا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ سورۃ الانعام کے جو بنیادی مضمون ہیں ان پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ تو بنیادی مضامین کا ہیڈنگ آپ کو بک میں بھی نظر آ جائے گا، اس میں نے یہ کچھ ہیڈنگز بنا دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ ان کو یاد کرنا آپ کو آسان ہو۔ تو پہلا ہیڈنگ ہمارا بنے گا اسلام کے بنیادی عقائد، اس میں یہ پورا پیراگراف آپ پڑھ لیجئے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی پڑھتے ہوئے تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ بنے گی تخلیق انسانی جو ہے اس اور کائنات جو ہے اس میں غور و فکر، اور دوسرا یہاں پر اگلا ہیڈنگ ہوگا ہمارا مشرکین کا طرز عمل۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی سوال جو تفصیلی ہے وہ چل رہا ہے۔ توحید کے دلائل اگلا ہیڈنگ ہوگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد یہ سوال چل رہا ہے۔ آپ کو جب ہیڈنگ کے ساتھ آپ کریں گے تو بڑا آسان آپ کو لگے گا اور جلدی یاد بھی ہو جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت، اور اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس حلال و حرام کے مسائل، اور اس کے بعد اس سے اگلی اور آخری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس
معاشرتی احکام۔ تو یوں اسٹوڈنٹس آج ہم نے سورۃ الانعام کی جو ایکسرسائز ہے، جو مشقی سوالات ہے، ان کو حل کیا ہے۔ امید ہے سورۃ الانعام کے مشقی سوالات کو حل کرنے میں یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو اور واقعی آپ کی اس نے ہیلپ کی ہو، آپ کو گائیڈ کیا ہو، آپ کی رہنمائی کی ہو، تو اپنے اس کلاس فیلوز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔